السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب تک آپ کے سامنے رمضان کورس کے 6 اسباق، مختلف جو رمضان المبارک اور روزے اور تراویح کے متعلق فضائل و مسائل تھے اس سمیت بیان ہو چکے ہیں۔ آج کا آخری اس کورس کا سبق ہے جو اعتکاف کے فضائل اور مسائل پر اور رمضان المبارک کی کچھ مخصوص عبادات، بالخصوص جو آخری عشرے کی کچھ مخصوص عبادات ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو بغیر کسی تمہید و تاخیر کے اعتکاف سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اعتکاف دھرنا دے کر بیٹھ جانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح آپ سنتے رہتی ہیں نا، فلاں نے دھرنا دے دیا، روڈ کے اوپر بیٹھ گئے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کہ جب تک ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو اعتکاف بھی ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جو آدمی اللہ رب العزت کے در پر دھرنا مار کر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کا مقصد اور مطالبہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، جب تک آپ میری مغفرت نہیں فرمائیں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گی۔ اعتکاف اللہ رب العزت سے منوانے کا نام ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا نام ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کا نام ہے، اللہ رب العزت سے دکھ سکھ کرنے کا نام ہے۔ ہم نے تو اللہ رب العزت سے باتیں کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہے کہ جس سے ہمیں باتیں کرنی چاہیے۔ جس طرح آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہے، دنیا کے اندر تیری رحمت عام ہے، آخرت میں تیری رحمت خاص ہوگی، اور اس قیامت کے دن کا مالک و مختار بھی صرف تو ہی ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب تیری اتنی تعریفات ہیں تو پھر ہم تجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر دنیا میں وہ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی سورہ فاتحہ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے باتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ وہ ایک بزرگ واقعہ سنا رہے تھے کہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو رائے ونڈ مرکز کے جو بزرگ حضرات ہیں ان میں سے تھے، تو ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے، پھر خود ہی آ کر یہ واقعہ سنائے ممبر کے اوپر بیٹھ کے کہ رائے ونڈ آنے کے لیے جو ہے اپنے گھر سے نکلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، تیری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، تو نے یہ فرمایا ہے کہ اگر میری طرف کوئی چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ باری تعالیٰ، میں تیری طرف چل کے آ گیا ہوں، تیری مسجد جا رہا ہوں، اب تو میری طرف دوڑ کے آنا۔ اللہ اکبر! کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے دل لگی کی بات کی کہ باری تعالیٰ، میں تو تیرے راستے میں چل گیا ہوں، میں تو تیری طرف چل کے آ رہا ہوں، اب تو میری طرف دوڑ کے آنا، جس طرح تو خود کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس شخص کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہیں کہ جو آدمی چل کے اللہ رب العزت کے راستے کی طرف آ رہا ہو، اتنی تیزی سے متوجہ ہوتی ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی دوڑ کے اس کو لپکے، دوڑ کر اس کے سامنے جا کر اس کا استقبال کرے۔ تو یہ اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، 10 روز کا اعتکاف بھی فرمایا، اور اکثر آپ کا معمول یہی تھا کہ تقریباً ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت رہی ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نیک کام کو شروع فرماتے تو پھر وہ مستقل مزاجی سے کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اگر کسی وجہ سے وہ کام رہ جاتا تو پھر آپ اس کی قضا بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ رمضان میں آپ کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی 10 کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ ایک دفعہ بالکل اعتکاف نہیں کر سکے، جیسے آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے، بخاری شریف کی احادیث کے مطابق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، پوری اخلاص کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف بھی کرتا ہے یا 3 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دیا جاتا ہے جتنا کہ ایک فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اس طرح کے 3 فاصلے جو ہے اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔
تو اعتکاف جو ہے ایک بہت ہی بہترین اللہ رب العزت کے ساتھ ریاض و نیاز کرنے، اس کو منانے اور اس سے اپنے مطالبات جو ہے وہ منوانے کا ایک جو ہے وہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ انسان خود احتسابی بھی کر سکتا ہے، اس میں اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ کس طریقے سے گناہوں کی سیاہی سی جو ہے وہ داغدار ہے، خامیوں پر بھی انسان کی نظر جو ہے وہ رہتی ہے، اور جو پورا مہینہ پورا سال غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو غفلت سے چھٹکارا پانے کا بھی جو ہے یہ اعتکاف کی عبادت ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر کو پانا ہے، کہ عموماً جو ہے وہ راتوں کو جاگ کر اٹھ کر عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، ظاہر ہے اس نے وہیں بیٹھا رہنا ہے اور تو کوئی کام کرنا نہیں ہے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا، چلو شب قدر کی راتیں جاگ کر عبادت کر لیں۔ طاق راتوں میں جاگنا اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العزت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف والے کا یا اعتکاف کرنے والی کا دن کو سونا رات کو سونا بھی جو ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کی بہت بڑے فضیلتیں ہیں، بہت ہی لاڈلی عبادت ہے۔ انسان کو اگر سہولت ہو تو یہ اعتکاف کی عبادت جو ہے وہ کسی سال بھی اس کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دیکھیں اعتکاف 3 طرح کا ہے، ایک مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، دوسرا ہے واجب اعتکاف کہ اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا مثلاً تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے ذمہ جو ہے وہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ کر اس اپنی منت کو پورا کرے، اعتکاف کریں۔ مسجد میں بیٹھنے کی منت مانی تو مسجد میں بیٹھ کے روزہ پورا کرے، اعتکاف کریں۔ نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو نیت کر لے نویت سنت الاعتکاف کہ میں نے اعتکاف سنت جو اعتکاف ہے یعنی نفل جو اعتکاف ہے اس کی نیت کی، تب بھی اس کو جو ہے وہ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ باقی جو پہلے یہ سم ہے جو ہمارا محل بحث ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اس مسنون اعتکاف کا جو وقت ہے وہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے کے اعلان کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے معتکف کا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جانا، مسجد میں اعتکاف کرنے والے مرد کا مسجد میں اور اعتکاف کرنے والی عورت کا اپنے لیے جو اس نے گھر میں مخصوص جگہ بنائی ہے وہاں پر بیٹھ جانا لازمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی معتکف ہیں، چاہے گھر میں عورتیں ہیں یا مسجدوں کے اندر مرد حضرات ہیں، ان کا مسجد میں آ کر مغرب سے پہلے 20ویں روزے کی جو مغرب ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آ کر اپنے اعتکاف والی جگہ پر بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مغرب کے بعد آ کے بیٹھے گا تو چونکہ پہلا والا وقت اس کو اعتکاف کا نہیں ملا تو اس کا سنت اعتکاف گیا، ضائع ہو گیا۔ باقی یہ جو مسنون اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف پر بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے کفایہ ادا ہو جائے گا، کوئی بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر محلے کے اندر کوئی ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا کا پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے محلے کے جو حضرات ہیں ان کو کچھ دن پہلے جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کون کون اعتکاف پر بیٹھیں گے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر کسی ایک آدمی کو جو ہے وہ تیار کر کے اعتکاف پر بٹھانا چاہیے، یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے۔ باقی اعتکاف ہر مسلمان عاقل جو ہے وہ کر سکتا ہے، جو بھی مسلمان ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، اس کو اعتکاف پر آپ بٹھا سکتے ہیں۔ نابالغ بچہ اگر سمجھدار نہیں ہے، جس کو پاکی ناپاکی کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کو اعتکاف پر نہ بٹھائیں۔ ہاں جو بچے نابالغ ہے لیکن ہے سمجھدار، پاکی ناپاکی کو سمجھتا ہے، نماز روزے کو سمجھتا ہے، مسجد کے آداب کی رعایت رکھنا جانتا ہے، تو اس کو جو ہے آپ مسجد میں اعتکاف کے طور پر جو ہے وہ بٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بالغ ہوتے ہیں ان کا بیٹھنا، جو عاقل ہوتے ہیں ان کا بیٹھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی عورتوں کے جو اعتکاف کے لیے مخصوص مسائل ہیں وہ تو الگ سے آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے۔ یہ جو ابھی ذکر کر رہا ہوں تو یہ مرد عورتیں جو ہیں وہ دونوں کے لیے ہیں۔ دیکھیں کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اعتکاف کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، اگر شوہر اجازت دے دے پھر بیٹھے۔ اسی طریقے سے عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور حیض اور نفاس والی عورت کا چونکہ روزہ ہوتا نہیں اس لیے وہ اعتکاف پر بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ باقی اعتکاف کی جگہ مردوں کے لیے جو ہے وہ مسجد ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی وہ جگہ ہے جو اپنے اعتکاف کے طور پر جو ہے وہ مخصوص کر لیں۔ پھر اعتکاف کا سب سے اہم رکن یہ ہے کہ جو مرد مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے لیے مسجد کی حدود سے، یعنی جو جگہ نماز کے لیے خاص کی گئی ہیں ان کی حدود سے بغیر کسی حاجت کے نکلنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جس عورت نے اپنی اعتکاف کی جگہ کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کر لیا ہے اس کا بھی بغیر کسی شرعی حاجت اور ضرورت کے اپنے اس معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کا سب سے اہم رکن ہے۔
کہ مسجد کے اندر بیٹھنے والا مرد بغیر کسی شرعی حاجت کے مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اور گھر کے اندر ایک کمرے کو یا ایک کونے کو مخصوص کرنے والی عورت بھی اپنی اس اعتکاف کی جگہ سے بغیر کسی شرعی حاجت کے طبی حاجت کے نہیں نکل سکتی۔ یہ اعتکاف کا سب سے اہم رکن ہے۔ باقی مسجد کی حدود متعین ہوتی ہیں، یہ جو مسجد کے وضو خانے ہوتے ہیں، یا جو جوتے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے، یا استنجا خانے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ایک الگ جو ہے وہ سائڈوں پر کمرے بنائے گئے ہوتے ہیں، امام صاحب کا کمرہ یا کتب خانہ یا جو ہے وہ دفتر یا جو ہے وہ بچوں کی کلاسیں لگائی جاتی ہیں، وہ سب مسجد کی حدود سے باہر ہوتے ہیں، وہاں بھی کسی معتکف کا جانا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جو عورت اپنے اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ گئی، اب اس کا جو ہے دوسرے کمرے میں جانا، اسی طریقے سے کچن میں جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھ گئی یا جو ہے کسی اور کمرے میں بیڈ روم میں جو ہے وہ چلی گئی، اپنے اعتکاف والے کمرے سے نکل گئی، اس طرح اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعتکاف کا سب سے اہم رکن یہی ہے کہ عورت اگر گھر میں ہے تو اس نے جو جگہ اعتکاف کے لیے مخصوص کی ہے، اس سے اس کا بغیر کسی شرعی اور طبی حاجت کے نکلنا جائز نہیں۔ باقی جو طبی حاجات ہیں، مثلا اگر جو ہے وہ پیشاب پاخانے کی حاجت ہے تو مرد جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل کر استنجا خانوں میں جا سکتا ہے، عورت بھی اپنے معتکف سے نکل کے واش روم میں جو ہے وہ جا سکتی ہے۔ اگر وضو کرنا مقصد ہے تو وضو کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اگر وضو ہے دوبارہ وضو تازہ کر رہے ہیں تب بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ دوران اعتکاف ہی کسی وجہ سے جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے تو مرد جو ہے وہ بھی غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے، واجب غسل، عورت جو ہے وہ بھی غسل کے لیے جا سکتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی بھی ضرورت کے لیے مرد کا مسجد سے نکلنا یا عورت کا اپنے معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو یہ معتکف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عورت اعتکاف پہ بیٹھتی ہے۔ مرد کے لیے مسجد معتکف ہے، عورت کے لیے وہ کمرہ، وہ جگہ مخصوص معتکف ہے جہاں اس نے اعتکاف کو خاص کر لیا، اعتکاف کی جگہ کے طور پر اس کو خاص کر لیا اور پردے وغیرہ لگا دیے ہیں۔ تو اس معتکف سے بغیر شرعی اور طبی حاجت کے نکلنا جائز نہیں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتی، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے باہر نہیں جا سکتی، کلی کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، ناک صاف کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، عام غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، جمعے کے دن غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتی، کپڑے پہننے کے لیے معتکف سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتی، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے معتکف سے باہر نہیں جا سکتی، کچن میں کوئی چیز کھانے پکانے کے لیے جو ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ گھر کے لوگ ایسے ہیں، عورتیں دیگر ہیں جو آپ کو کھانا وہاں معتکف والی جگہ پر لا کر دے سکتی ہیں، تو آپ کا وہاں سے کھانا لینے کے لیے، افطاری یا سحری لینے کے لیے کچن میں جانا جائز نہیں۔ گلاس لے آتی ہوں، پلیٹ لے آتی ہوں، چمچ لے آتی ہوں، اس نیت سے بھی آپ کا معتکف سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ بعض عورتیں اعتکاف میں بیٹھ کے گھر کے کام کاج کرتے رہتی ہیں، تو یہ بھائی کیا اعتکاف ہوا؟ آپ کو تو اعتکاف ہی نہیں ہوا۔ تو بغیر کسی شرعی اور طبی حاجت کے، کہ صرف پیشاب پخانے کی حاجت، وضو کی حاجت، ان حاجات کے علاوہ آپ کا کسی بھی مقصد کے لیے اپنے معتکف سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ باقی کچھ مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، میرے خیال سے وہ تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی حاجت کی وجہ سے اعتکاف خدا نخواستہ جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن اس رمضان کے آخری ہجرے کا جو اعتکاف مصنون اعتکاف ہے، جس طرح آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات آئی کہ اس کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ جس عورت کو درمیان اعتکاف حیض آ گیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ کسی اور غلطی کی وجہ سے یا جو ہے وہ کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، حلق سے نیچے پانی اتر گیا، یا جتنی بھی صورتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے روزہ ٹوٹنے کی ذکر ہو چکی ہیں، ان میں سے کسی صورت کے ارتکاب کی وجہ سے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اب جو اعتکاف ٹوٹ گیا اس کی قضا جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ تو اگر رمضان المبارک کے کچھ دن باقی ہوں، دیکھیں اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کی جو ہے اب قضا کرنی ہے، رات میں اعتکاف ٹوٹنے کا یہ مقصد نہیں کہ روزہ تو اس ٹائم ہوتا نہیں ہے تو اعتکاف کیسے ٹوٹے گا، بعض اوقات کہیں باہر چلے جانے سے، وہاں بیٹھے رہنے سے بھی جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر کسی بھی وجہ سے رات کو اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر ایسی صورت میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اس کے اعتکاف کی قضا کی جا سکتی ہے، رمضان کے بعد بھی قضا کی جا سکتی ہے۔ تو رات میں اگر اعتکاف ٹوٹا ہے تو یہ نہیں ہے قضا کہ جتنے دن باقی ہیں اتنے دن جو ہے آپ نے دوبارہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے، نہیں، صرف 24 گھنٹے کی قضا ہے۔ وہ کیسے ہوگی کہ اعتکاف والی جگہ جو آپ نے خاص کی تھی اسی جگہ پر آپ مغرب سے پہلے آ کے بیٹھ جائیں، رات وہیں گزاریں، اگلے دن روزہ وہیں رکھیں، اگلے دن افطاری بھی جو ہے وہیں اسی جگہ کے اوپر کریں۔
اور جتنی جو ہے اعتکاف کی پابندیاں تھیں ان کا جو ہے اب بھی پابندیوں کا جو ہے وہ لحاظ رکھیں، ان کو پورا کریں۔ وہاں افطاری کے بعد جب 24 گھنٹے آپ نے وہاں گزار لیے، اب آپ کے اعتکاف جو ٹوٹا تھا اس کی قضا ہو گئی۔ دن میں اگر اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر سحری جو ہے صبح صادق کا وقت ہونے سے پہلے پہلے، یعنی سحری جو ہے آپ اعتکاف والی جگہ میں کریں، وہاں سحری کرنے کے بعد آپ کا روزہ وہیں پہ شروع ہو، پورا دن وہاں گزاریں، افطاری بھی وہیں کریں، آپ کا روزہ جو ہے وہ جب پورا ہو گیا تو اعتکاف کی قضا بھی ہو گئی۔ بہرحال دن کو ٹوٹے یا رات کو ٹوٹے 24 گھنٹے جو ہے اعتکاف والی جگہ پہ بیٹھنا، وہاں جو ہے وہ گزارنا بہتر ہے۔ چاہے مرد ہو تو وہ مسجد میں اس طرح قضا کرے گا، عورت ہو تو اپنے اعتکاف والی جگہ میں قضا کرے گی۔ تو اعتکاف جو ہے وہ خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں یہ جو ہے اعتکاف کی قضا کا طریقہ ہے۔ اعتکاف ٹوٹنے کے بعد نفل اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بعض عورتیں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں حیض وغیرہ کی وجہ سے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، تو وہ آخری 3 دن اعتکاف کر لیتی ہیں، تو وہ نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف جس طرح پہلے آپ کے سامنے گزرا کہ وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتی ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں، چاہے آپ اٹھ جائیں پھر نفلی اعتکاف کی نیت کر کے پھر بیٹھ جائیں۔ تو اگر کسی کا درمیان میں اعتکاف ٹوٹ جائے اور وہ چاہتی ہے کہ میں مزید بھی ان دنوں میں اعتکاف پورا کروں، تو ایک دن تو قضا کا ہو گیا، اس سے اعتکاف جو ٹوٹا تھا اس کی قضا ہو گئی، باقی اگر 2-3 دن رہتے ہیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر کے آپ وہاں بیٹھے رہیں، جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اٹھ جائیں۔ لیکن یہ نفلی اعتکاف ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ساری پابندیوں کی رعایت رکھنا ضروری ہو۔ پابندیوں کی رعایت اگر کی جائے تو بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہوگا اور وہ گناہگار بھی نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایسے سبب سے اعتکاف فاسد ہوا ہے کہ جو قدرتی ہو، مثلا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، غلطی سے ٹوٹا، تو اب اس معتکف کے اوپر جو ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اعتکاف جان بوجھ کے توڑا ہے تو پھر وہ گناہگار بھی ہوں گے۔ اور یہ جو واجب اعتکاف ہے نا، رمضان کا اعتکاف، مصنون اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے، تو وہ جو ایک دن قضا کی جاتی ہے وہ واجب اعتکاف کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ باقی جو ہے وہ خواتین کا اعتکاف، تو اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ بھی حضرات صحابیات سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم دونوں کی یہ حدیث ہے متفق علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی اس جگہ پر تشریف لے جاتے جہاں اعتکاف کرنا ہوتا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے اعتکاف کی اجازت مانگی، تو آپ نے اجازت دے دی، کیونکہ ان کا گھر بالکل حجرہ جو ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، اب بھی متصل ہے، تو ان کے لیے اعتکاف میں مسئلہ نہیں تھا کہ اعتکاف والی جگہ سے اپنے گھر جا کر کھانا وغیرہ لا سکیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو مسجد میں ہی خیمہ لگانے کی اجازت دے دی۔ اب جب انہوں نے خیمہ لگایا تو حضرت حفصہ نے سنا تو انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا، حضرت زینب نے سنا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا کہ چلیں حضرت عائشہ اعتکاف کر رہی ہیں تو ہم بھی اعتکاف کرتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول جب فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا 4 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک آپ کا اور 3 آپ کی ازواج کا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آپ کا خیمہ ہے، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ کا، ایک سیدہ حفصہ کا اور ایک سیدہ زینب کا رضی اللہ عنہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں لگائیں خیمہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اعتکاف کی نیت سے لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں خیمے ہٹا دو، اب جو ہے یہ آئندہ مجھے یہ خیمے نظر نہ آئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے خیمے سمیت باقی 2 ازواج کے خیمے بھی ہٹا دیے گئے۔ تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی ہٹانے کا حکم دے دیا۔ اجازت تو صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے تھی، بقیہ 2 صحابیات کو اجازت نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا خیمے ہٹاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عورت کا اعتکاف شوہر کی اجازت کے بغیر درست نہیں۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اگر جو ہے کسی عورت نے اپنے شوہر سے اعتکاف کی اجازت لی ہو، پھر اگر شوہر یہ سمجھے کہ اس کے اعتکاف میں نہ بیٹھنا مناسب ہے، تو شوہر جو ہے وہ اپنی اجازت واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگرچہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر ایک مرتبہ شوہر اجازت دے دے بعد میں منع کرے تو اس کا منع کرنے کا اعتبار نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے دیکھیں سیدہ عائشہ کو اجازت دی، پھر اس کے بعد مناسب یہی تھا کہ دیگر 2 کو ان کا جو ہے وہ دل رکھنے کے لیے سیدہ عائشہ کا خیمہ بھی ختم کروایا جائے۔ پر سیدہ عائشہ کا دل رکھنے کے لیے اپنا خیمہ بھی ختم فرما دیا تاکہ ان کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو، ان کا دل بھی نہ ٹوٹے، کیونکہ سیدہ عائشہ سے تو بڑی محبت تھی کہ جب عائشہ جو ہے وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہی تو چلو میں بھی نہیں بیٹھتا، تاکہ ان کے دل شکنی نہ ہو، ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو کہ مجھے تو اجازت دی تھی، میں تو آپ کی اجازت سے ہی بیٹھی تھی، آپ خود اعتکاف کر رہے ہیں اور میرا خیمہ ہٹوا دیا۔ تو اللہ کے رسول نے خود بھی اپنا خیمہ اٹھانے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس سال جو ہے وہ صحابیات کا دل رکھنے کے لیے، ازواج کا دل رکھنے کے لیے خود بھی اعتکاف نہیں کیا، پھر اس کی قضا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، 10 دن روزے رکھے اور اس اعتکاف کی جو ہے وہ قضا فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ بات جو ہے وہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کا شوہر کی اجازت کے بغیر
اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ سیدہ حفصہ اور سیدہ زینب کا گھر تھوڑا ہٹ کے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی بات آئی کہ یہ اپنے یہاں سے حجرے سے خیمے سے نکلیں گی، گھر جائیں گی تو مردوں کی نظر پڑے گی، تو آپ نے کہا فوراً اٹھاؤ کہ خیمے ہٹا دو۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی بڑی لمبی لمبی پوسٹیں لگاتے ہیں کہ دیکھو مردوں کا اعتکاف جس طرح مسجد میں، اس طرح عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوتا۔ حالانکہ اپنی عورتوں کو مسجد میں اعتکاف میں نہیں بٹھاتے، لیکن بس ایک شرارت کرنی ہوتی ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول نے بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق حکم دیا کہ خیمے ہٹا دو، اپنا خیمہ بھی ہٹوا دیا تاکہ ان کی دل جمی بھی رہے، ان کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو۔ تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہو تو گھر میں ہی اعتکاف کرے گی۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنے کی وہی پابندیاں ہیں جو مرد کے لیے مسجد کی ہیں، کہ بغیر شرعی اور طبی حاجت کے، جس طرح پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بغیر شرعی اور طبی حاجت کے وہ اپنی اعتکاف والی جگہ سے نہیں نکل سکتی۔ باقی عورتوں کے لیے اعتکاف کی ایک اضافی شرط بھی یہ ہے کہ وہ ان کو یہ یقین ہو کہ وہ ان 10 دنوں میں حیض اور نفاس سے مکمل پاک رہیں گی۔ اگر کسی عورت کو یہ یقین ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر مجھے حیض آ جائے گا تو پھر وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ ہاں اگر جو ہے وہ کسی کا حیض ختم ہو اور ختم ہونے کے بعد 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ مسنون اعتکاف 20واں روزہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہو، تو چونکہ یہ 15 دن تو اس کے لازمی پاکی کی ہی ہیں، تو اب وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کو یہ خطرہ ہے کہ مجھے جو ہے 16ویں یا 17ویں دن جو میرا آ رہا ہے وہ انہی 10 دنوں کے اندر اندر آئے گا اور مجھے حیض آ جائے گا، تو وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، کیونکہ بیٹھے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ تو عورت کو اپنا حساب لگا کر جو ہے پھر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ باقی جو اعتکاف کی عبادات ہیں وہ عبادات آپ اپنی سہولت کے مطابق جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ اس طرح پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اعتکاف میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں اتنی ہی تلاوت کریں۔ ہر نماز کے ساتھ ایک پارے کی تلاوت کریں، کم از کم ایک دن میں 5 پارے ہوں۔ پھر اسی طریقے سے تسبیحات، تیسرا کلمہ، استغفار، درود وغیرہ، ان کی تسبیحات جو ہے وہ تقریباً ایک تسبیح تو روزانہ آپ پڑھیں۔ قضا نمازیں پڑھنے کی جو ہے وہ ترتیب بنائیں کہ جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد قضا ہو گئی ہیں ان کا حساب لگائیں کہ کب سے، کون سے سن سے، کون سے مہینے سے جو ہے وہ میری بلوغت شروع ہوئی تھی، اس کے بعد اندازتاً مجھ سے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز جو ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ بنائیں۔ صرف فرض کی قضا ہے اور وتر کی قضا ہے، تو قضا نمازیں بھی اعتکاف کے دوران ان کی بھی ترتیب بنائیں ان کو ادا کرنے کی۔ اسی طریقے سے تہجد کی جو 8 رکعت ہوتی ہیں سحری سے پہلے پہلے، جو صبح صادق سے پہلے پہلے ادا کی جاتی ہیں رات کے آخری پہر، آخری حصے میں، ان کی پابندی کریں کہ ان 10 دنوں میں ہم سے تہجد جو ہے وہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد سونے کی عادت بالکل نہ بنائیں۔ فجر کی نماز کے بعد تسبیحات کریں یا جو ہے اپنی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ پھر جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے، مغرب وقت ختم ہو جائے، تو اشراق کی 4 رکعت پڑھیں۔ اسی طریقے سے اس کے 2 گھنٹے کے بعد چاش کی جو ہے وہ 4 رکعت پڑھیں۔ مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعت پڑھیں۔ تو یہ جتنے نوافل دن میں ہوتے ہیں ان نوافل کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سنتیں جو غیر موقدہ ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہو گئیں۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد جو اوابین کے نوافل، یا اسی طریقے سے عشاء کی جو 2 سنتیں یا 3 وتر ہیں ان کے درمیان کی جو سنتیں ہیں، یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں جو غیر موقدہ ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ دعاؤں کا حد سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ رب تعالیٰ کو منانے کی عبادت ہے۔ دھرنا دے کر جب آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مطالبات رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے میں کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، جتنا آپ زیادہ مانگیں گی اللہ رب العزت اتنا ہی عطا فرمائیں گے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے اگر پوری مخلوق اللہ کے سامنے کسی میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی حاجتیں سب کے سب پیش کریں تو بیک وقت اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں سنے بھی، کبھی سب کو قبول بھی کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو ان کی دعاؤں کے مطابق دے بھی دے تو پھر بھی اس کی خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا جو ہے وہ سوئی پانی کے اندر چلی جائے اور وہ سوئی واپس نکالی جائے تو سوئی کے اوپر کتنا پانی لگا ہوگا، ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ سب مخلوقات کو نوازنے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا چاہیے اعتکاف کے دوران، پورے رمضان، دعاؤں کا حد سے زیادہ اہتمام۔ اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام، تراویح کے بعد آپس میں اگر 2-3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کا آپس میں مذاکرہ کرنا، اسی طریقے سے اپنے الفاظ صحیح کرنا، تجوید کی جو ہے وہ رعایت کرنا۔ اگر کسی عورت کا
اگر کسی عورت کا قرآن کریم کا پڑھنا کمزور ہے، تجوید کمزور ہے، تو وہ اس چیز کے اوپر بھی محنت کرے، اور مسائل بھی جو ہے وہ سیکھنے کا اہتمام ہو، آپس میں مذاکرے کا اہتمام ہو۔ دیکھیں، چپ کا روزہ جس طرح منع ہے، اس طریقے سے چپ کا اعتکاف بھی منع ہے۔ بعض عورتیں بالکل بات چیت کرنا بند کر دیتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ضرورت کی بات آپ کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر والے آ کر بیٹھ جاتے ہیں معتکف میں اور خوب گپے لگتی رہتی ہیں رات کو دیر تک، تو اعتکاف کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ان کو بھی منع کریں کہ اس طریقے سے ہم اعتکاف میں ہیں، ہمارا اعتکاف بھی ضائع نہ کریں، ہمارا وقت بھی ضائع نہ کریں، اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ ضرورت کی بات سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن جو آتے ہیں، اس وقت انشاءاللہ رمضان میں 5 جمعے ہیں، تو اعتکاف میں خصوصاً اور رمضان میں عموماً سورہ کہف کی تلاوت ہو، درود شریف کی جو ہے وہ کثرت ہو، صلاۃ التسبیح ہو۔ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ آپ روزانہ اعتکاف کے دنوں میں پڑھیں، روزانہ۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کا جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو اور ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، تو بس آپ وضو کر کے صلاۃ التسبیح شروع کر لیں۔ وہ سب سے اچھا وقت ہے۔ دن کو سونے کے بعد جب آپ اٹھیں، مکروہ وقت ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی صلاۃ التسبیح جو ہے اس کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ روزانہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے عصر سے لے کے مغرب تک کا یہ جو وقت ہوتا ہے، یہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں کم از کم 10 سے 15 منٹ جو آخری ہوتے ہیں مغرب سے پہلے کے، اس کو جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ خاص بنانے کی کوشش کریں کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے خود بھی دعا مانگے اور ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو موبائل ہے، اگر اس کو جو ہے آپ اعتکاف کے دوران استعمال نہ ہی کریں تو بہت بہتر۔ لیکن اگر آپ کوئی کورس وغیرہ، دینی کورس وغیرہ کر رہی ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو مسائل بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں، تو پھر آپ ایک حد تک ایک مخصوص وقت رکھ کر اس میں آپ وہ موبائل استعمال کریں، اس کے بعد بالکل بند کر دیں، کیونکہ آپ کو کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئیں۔ دیکھیں، آخر میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ خصوصی اعمال ہوتے ہیں، کچھ عبادات وہ ہیں جو صرف رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہے، جیسے فرض روزہ ہو گیا، تراویح ہو گئی، یا آخری عشرے کا مصنون اعتکاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے شب قدر کی راتیں، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو رمضان میں بھی ادا ہو سکتی ہیں، غیر رمضان میں بھی، لیکن رمضان المبارک کے اندر چونکہ روحانیت زیادہ ہوتی ہے، انسانی طبیعت جو ہوتی ہے وہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے عبادات کی طرف جو ہے وہ زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی توجہ، اللہ رب العزت کی رحمت بھی اپنے روزہ دار بندوں کے اوپر خصوصی طور پر جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بارش برستی ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں مسلسل روزہ داروں کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جن پر رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت، جس طرح پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رمضان المبارک کے اندر نفلی عبادات میں سب سے بڑی عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تجوید کے اوپر بھی غور دیں، تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور اپنا رمضان قرآن کے ساتھ گزارنے کی جو ہے کوئی ترتیب بنائیں۔ جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ فرائض اور واجبات کے بعد رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے دوسری چیز ہے قضاء نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب بنانا۔ جس طرح اعتکاف والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، تو جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے ان کو بھی اس چیز کے اوپر خیال رکھنا چاہیے۔ قضاء نمازیں جتنے بھی آپ کے ذمہ باقی ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہیں، وہ ضروری ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ دیکھیں، ایک مسئلہ نیابت کا ہے جو اس سے پہلے بھی پوچھا گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ جو عبادات بدنی ہیں حج کے علاوہ، ان میں نیابت نہیں چلتی۔ مثلا ایک آدمی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ذمہ قضاء نمازیں ہیں، اب اس کے ورثاء، اس کے بیٹے بیٹیاں یہ چاہیں کہ ہم اپنے والد صاحب کی طرف سے جو نمازیں رہ گئی تھی وہ ادا کر دیں، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کے جو روزے رہ گئے تھے ہم ان کی طرف سے روزے رکھ لیں، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ جو نمازیں ان کے ذمہ قضا تھیں یا جو روزے ان کے ذمہ قضا تھے، اگر آپ ان کا جبیرہ یا ان کی جو کمی کوتاہی تھی اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ شریعت نے فدیہ کی صورت میں بتایا ہے کہ فدیہ جو ہے وہ جو نمازیں ان کی رہ گئی تھیں ان کی ایک ایک نماز کا فدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ 2.25 کلو گندم جو ہے وہ ایک نماز کا فدیہ ہے۔ وہ احتیاطاً علماء کرام 2.25 کلو گندم کو کہہ دیتے ہیں کہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ایک نماز کا فدیہ ہے۔ دن کے اندر 6 نمازیں ہوتی ہیں وتر سمیت، تو اپنے جو مرحومین ہیں اگر ان کی نمازوں کا آپ نے فدیہ دینا ہے تو یہی حساب لگائیں کہ دن میں 6 نمازیں ہیں، ان کی کتنے مہینوں کی یا کتنے دنوں کی نمازیں قضا ہیں، اس طریقے سے ان کی نمازوں کو فدیہ دیں۔
اور ایک روزے کا فدیہ بھی یہی ہے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت. تو اگر ان کے ذمے کچھ روزے باقی تھے جو انہوں نے نہیں رکھے، اس دنیا سے چلے گئے، موقع نہیں لگا یا نہیں رکھ سکے، کمی کوتاہی ہو گئی، تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں تاکہ ان کی طرف سے جو ایک حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی ہوئی تھی اس کا جبیرہ ہو جائے، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے جو پکڑ وغیرہ ان مسائل میں ہو سکتی ہے وہ نہ ہو. اگر وصیت کر کے گئے تو پھر تو اس وصیت کو 1/3 مال میں سے پورا کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی تو ان کے ورثاء پر اگرچہ لازم نہیں ہے، لیکن والدین کے ساتھ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نماز روزوں کا فدیہ جتنا ہو سکے ادا کیا جائے. ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں. باقی جو حج وغیرہ اگر جو ہے وہ مرحوم کے ذمہ لازم تھا یا مرحومہ کے ذمہ لازم تھا، انہوں نے نہیں کیا اور جو ہے وہ وصیت کر کے چلے گئے، تو اب ان کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا، چاہے وہ رسا خود کریں یا کسی اور سے کروا لیں. کیونکہ یہ اس بارے میں تو حدیث میں جو ہے وہ صراحتاً آتا ہے کہ ایک صحابی نے یا صحابیہ نے اللہ کے رسول سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ حج لازم تھا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ان کے ذمہ قرض تھا، کیا وہ قرضہ ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے؟ جس طرح وہ آپ ادا کریں گی تو اسی طریقے سے آپ نے ان کی طرف سے حج بھی کرنا ہے، ان کی طرف سے حج بھی کر سکتی ہیں. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں نیابت ہے. زندگی کے اندر بھی حج بدل ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی حج بدل ہو سکتا ہے. باقی نماز کے اندر اگر کوئی نیابت کے طور پہ ان کی طرف سے نماز قضا کرنے لگ جائے یا ان کی طرف سے روزہ رکھنے لگ جائے جو ان سے چھوٹ گئے تھے، تو یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، اس طرح ادا نہیں ہوگا. ہاں، نماز روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. باقی قضا نمازوں کی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ترتیب بنائیں. جتنے سالوں کی نمازیں بالغ ہونے کے بعد قضا ہوئی ہیں ان کو لوٹانے کی کوشش کریں. نفل کی بجائے قضا نمازیں لوٹانا زیادہ بہتر ہے. نفلی روزے رکھنے کی بجائے قضا روزے رکھنا زیادہ بہتر ہے. اگر آپ کو حساب نہیں لگ رہا تو بس یہ نیت کر لیا کریں ہر قضا نماز میں، مثلا فجر کی آپ نماز قضا کر رہی ہیں تو یہ نیت کریں کہ سب سے پہلے جو مجھ سے فجر کی نماز قضا ہوئی میں وہ لوٹا رہی ہوں. اگلے دن پھر یہی نیت کریں، کیونکہ ایک جو ادا ہوتی جائے گی تو اس کے بعد والی نماز اب پہلی ہو گئی. ظہر کی جو سب سے پہلے مجھ سے نماز قضا ہوئی ہے وہ میں قضا کر رہی ہوں. اس طرح اگلے دن فجر کی نماز جب قضا کریں گے تو پھر سے یہی نیت کریں گی، کیونکہ ایک ادا ہوتی جائے گی تو جو اس کے بعد والی تھی وہ پہلی بن جائے گی، وہ اوپر آ جائے گی. تو ہر نماز کے ساتھ یہی نیت کر لیا کریں. اس صورت میں جب آپ کو کوئی یقینی حساب معلوم نہ ہو تو ہر قضا نماز کے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ سب سے پہلے جو فجر کی یا سب سے پہلے جو ظہر کی، سب سے پہلے جو عصر کی یا سب سے پہلے جو مغرب کی یا سب سے پہلے جو عشاء کی یا اس کے وتر قضا ہوئے تھے مجھ سے رہ گئے تھے میں وہ ادا کرتی ہوں. تو اس طرح قضا نمازوں کی ترتیب بنائیں اور جو وقتی نمازیں ہیں وہ بالکل نہ چھوڑیں. جیسے ہی مسجد میں اذان کی آواز آپ کو آ جائے، وقت داخل ہو جائے تو آپ فوراً نماز پڑھ لیا کریں. نماز میں جو ہے وہ بلا وجہ کی جو ہے وہ تاخیر نہ کریں. باقی رمضان المبارک کے آخری جمعے جس کو ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مخصوص طریقے کے مطابق 2 رکعت نمازی پڑھ لی جائیں تو پورے سال کی پورے عمر کی جتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ سب کی سب ادا ہو جاتی ہیں. یہ سب خرافات ہیں، عوام میں غلط باتیں مشہور ہیں. قضاء عمر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو الگ الگ لوٹانا ضروری ہے. جمعۃ الوداع میں 2 رکعتیں قضا کر لینے سے پورے ذمے میں جتنی نمازیں قضا ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی. یہ سب خرافات ہیں، عوام میں غلط باتیں مشہور ہیں. لیلۃ القدر کریں، لیلۃ القدر کی قدر کریں، کیونکہ یہ ہے ہی قدر والی رات. آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو جو ہے وہ جاگ کر گزاریں. بعض لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہی شب قدر ہوتی ہے. اگرچہ روایات سے اور بعض فقہا کی عبارات سے اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 27ویں شب ہی شب قدر کی ہوتی ہے. اس لیے جو رمضان المبارک کی طاق راتیں ہیں 5، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کریں. جتنا ممکن ہو جاگ کر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اجتماع کی صورت نہ بنائیں کہ جمع ہو کر ایک جگہ پر کوئی عبادت کی جا رہی ہو، یا صلاۃ التسبیح کی جماعت بعض عورتیں کروانے لگ جاتی ہیں، وہ بھی ناجائز ہیں. اور اسی طریقے سے نفل کی جماعت تو ہے ہی مکروہ تحریمی، تو صلاۃ التسبیح کی جماعت نہ کرائیں، اپنی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں. اپنے گھر میں بیٹھ کر جو بھی آپ سے ایک گوشہ تنہائی کے اندر عبادت ہو سکتی ہے، رب کے ساتھ ہم کلامی ہو سکتی ہے، وہ کریں. کوئی مخصوص عبادت نہیں، جتنا جاگ سکتی ہیں اتنی دیر جاگ کر عبادت کریں. اور شب قدر میں 1 رات جاگ کر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو تقریباً 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. کہ 1 رات میں اگر آپ نے جاگ کر عبادت کر لی اور آپ کو شب قدر مل گئی تو گویا آپ نے 83 سال 4 مہینے جاگ کر عبادت کی. باقی جو ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ذمہ بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تہجد کا اہتمام، جو اوابین کے نوافل ہیں، اشراق یا چاش کے نوافل ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں ان کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت
صدقات دینے کا اہتمام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، اسی طریقے سے صدقہ، نفلی صدقہ جو ہے یا عطیات دینے کے جو ہے وہ چاہے تھوڑا سا ہو ان کو جو ہے وہ ادا کرنے کا معمول، دعاؤں کے اندر خصوصی اہتمام۔ آپ کو بتایا تھا نا اللہ کے رسول کی رمضان المبارک کے مہینے کی عبادات میں 3 خاصیات ہوتی تھی۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت، اور نمبر 3 سخاوت۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کی یہ 3 چیزیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں خاص نظر آتی تھیں۔ روزہ وہ تو ظاہر رکھنا ہی تھا، اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت، اور تیسری چیز سخاوت۔ قرآن کریم کی ڈٹ کر تلاوت کریں، اور ڈٹ کر آپ کے پاس جو مال ہے اس کو غریبوں میں بانٹنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں میں دیں گی تو تبھی آپ کی سخاوت ظاہر ہوگی، نہیں، اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں اس میں سے آپ 5 روپے صدقہ کر دیتی ہیں تو آپ سخی ہیں۔ پیسوں کو جوڑ کے رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مشکل وقت میں کام آئیں گے، تو مشکل وقت میں جو ہے ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے وہ اسباب اپنے لیے اختیار کرتا رہتا ہے، لیکن آپ مشکل وقت ہی کیوں کہتی ہیں؟ آپ اللہ سے یہ امید رکھیں کہ مشکل وقت آئے گا ہی نہیں، جو ہے اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت لائے گا ہی نہیں۔ ضروریات جو ہے جب پڑیں گی تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو سخاوت کا، رمضان المبارک کے مہینے میں صدقے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول کے رمضان المبارک میں سخاوت، تیز ہوا جو چلتی اس سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، کتنی سخاوت آپ فرماتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، آدھے گھنٹے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے رو کر دعائیں مانگیں۔ عام طور پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور ہر نیکی کے کام میں دوسروں کے ساتھ تعاون۔ اپنی زبان کو، اپنے جو ہے وہ کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے خیالات کو گناہوں سے پاک کرنا، گناہوں کے خیالات سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ رمضان المبارک کی جو ہے وہ خاص عبادات ہیں۔ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم سے کم کر دیں، آدھا کر دیں۔ جو آپ کے ماتحت ہیں، گھر میں ملازم ہیں یا کہیں کسی علاقے میں کسی جگہ پر آپ کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں تو ان کے جو بوجھ ہیں اس کو کم سے کم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت تھی۔ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے جو دیگر نفلی عبادات ہیں ان کا بھی جو ہے وہ حتی الامکان اہتمام کریں۔ افطار جو ہے وہ کروائیں۔ افطار کرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے خاصے کھانوں کا اہتمام کریں، بلکہ مسجد کے اندر جو آپ کی قریبی مسجد ہے، جہاں امام صاحب ہوتے ہیں، مؤذن صاحب ہوتے ہیں، دیگر اہل خیر جو ہے وہ بعض اوقات مسجد میں افطاری کرتے ہیں، یا غریب غربا بھی، مساکین بھی مسجد میں آ کے افطاری کرتے ہیں۔ بس ایک پلیٹ اگر آپ کی استطاعت ہے، اس پلیٹ میں 2-3 پکوڑے، 2-3 کھجوریں، اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ فروٹ ہو تو 2-3 جو ہے اس کے پیس، کوئی بھی چیز رکھ کر مسجد بھیج دیا کریں کہ یہ ہماری طرف سے افطاری میں شامل کر دیں، تو یہ بھی افطاری کا پورا ثواب، روزہ رکھنے والے جتنا ثواب جو افطاری کروانے کا والے کو بھی ملتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم میں سے روز کون افطاری کروا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، اگر کسی کو 1 کھجور دے دی، 1 گلاس، 1 گھونٹ پانی کا یا 1 گھونٹ لسی کا پلا دیا، تب بھی افطاری کروانے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو افطاری کروانے کا جو ثواب ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ جو غریب ہیں صرف ان کو راشن نہ دیں، بلکہ ان کی جو ہے وہ آپ معاونت کرنا چاہتے ہیں تو نقدی کی صورت میں مالی معاونت کریں، تاکہ ان کی جو ضروریات ہوں راشن کے علاوہ وہ اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر لیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی غمخواری کریں، غریب مساکین محتاج لوگوں کا خیال رکھیں، صبر کرنا رمضان المبارک کے مہینے سے جو ہے وہ سیکھیں، اور یہ جو مخصوص راتیں ہیں ان میں جا کر اپنی جو ہے وہ رمضان المبارک کو جا کر جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ آپ کا عبادات میں گزرے، اور گناہوں سے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، فضولیات میں اپنے رمضان کو ضائع نہ کریں۔ مجھ ناچیز کو، میرے والدین کو، میری فیملی کو، دیگر تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب کرے، اور اس مہینے کے طفیل جو ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اس کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے اللہ رب العزت اسی کو ہمارا ذریعہ نجات بنائے۔ اور آپ لوگوں سے تمام سے سب سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ کاوش قبول فرمائے، کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔